قاضی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے، سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے۔ بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی، رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی، دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی، روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی، بہت عجلت میں تھی، جلدی میں تھی۔ مولا پاک آئے اور پوچھا، فاطمہ آج کچھ جلدی میں ہو، پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن و حسین کو نہلانے کے لیے۔ تم نہلاؤ گی؟ ہاں۔ کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی ہے، آج تم نہلاؤ گی؟ ہاں، اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں، کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، اور سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی۔ لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی۔ امام حسن نے کہا، میں یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے؟ تو رو پڑی، کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت کھلا کے کربلا یاد آتا ہے، آج اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا، تڑپے گا، تو ماں کے لقموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی، اور پھر جو ہے وہ ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ، دوسرا نکاح تو کرو گے نا آپ۔ جب مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کہ شادی کروں گا یا کیا۔ تو کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بات تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا، جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے تھے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن
لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے، اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو، اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کوئی ماں، لیکن یہ ام بنین اس عورت کا نام ہے۔ جب میں جنت البقیع میں ام بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تم نے حق ادا کیا ہے، حضور کے گھرانے کی غلامی کا ام بنین تم نے حق ادا کیا ہے۔ ام بنین جب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی، اپنے شہزادوں کو، تو کہتی تھی بیٹو، مائیں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارا بنے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اس نیت سے دودھ کبھی نہیں پلایا کہ تم ام بنین کا سہارا بنو گے۔ میں علی کی بیوی ہوں، اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ نے میرے لیے وصیت کی تھی، تو تم اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دینا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اسی ماں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو عباس غازی 12 سال کے تھے، کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا، کیسے لڑو گے آپ؟ تو کہا نہیں ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا، منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے ادھر میں تجھے سجاتا ہوں۔ اپنا امامہ خود باندھا، تلوار دی ذوالفقار، اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا۔ سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں، تو کیا مولائے کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے، مولا نے کہا پلٹ، ایک نظر دیکھ، تم پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے، پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ۔ مگر کیا کہتا ہے ایک خاص بات، جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے، اور جسے غازی کہتے ہیں اس کو شہید نہیں کہتے، لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا تھا غازی پلٹ، غازی پلٹ، میرے غازی پلٹ۔ اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا، اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے، اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی، کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے، میرے غازی پلٹ۔ تو آپ پلٹے کا ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے، میرے حسین بیٹے پہ۔ کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی، میں تلوار نہ اٹھاؤں، ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں، دیکھنے پہ مر جائیں گے، یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں۔ یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے، یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی، اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے ان کی۔ پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا، بول دیا نا گرفتار کروا دیا، ہو گیا گرفتار، ہو گیا گرفتار۔ تو وہاں تو زبان کی بات ہے، آنکھ کی بات ہے۔ بہرحال یہ ہے غازی ابا، انہیں جلدی تھی کربلا میں جان قربان کہ میری ماں کی وصیت ہے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے قدموں پہ جان قربان۔ یہاں یہ ادب بھی بتا دوں آپ کو، آج کل اگر کسی کے پاس تھوڑا سا تقوی، پرہیزگاری، علم، عمل آ جائے تو کہتے ہیں یار یہ سید لوگ کیا ہیں، ہم بھی تو کچھ ہے نا، تو ہم بھی ان کے برابر بیٹھے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ادب سیکھنا ہے تو عباس غازی سے سیکھو، علی ہی کی اولاد ہے لیکن کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہاں علی ہی کی اولاد ہے، اولاد علی ہے لیکن کبھی بھائی نہیں کہا۔ امام حسین کہتے تم بھائی کیوں نہیں کہتے؟ کہا مولا میرا باپ علی ہے اور آپ کا باپ بھی، لیکن میری ماں کنیز ہے اور آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے۔
کنیز کا بیٹا آقا کی، آقا زادی کی اولاد کو بھائی کیسے کہے؟ یہ تھا ادب، ادب والوں کو یہ مرتبہ میں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، نا قدروں کو کیا پتا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو غازی عباس کو جلدی تھی، جمعرات کے دن جب امام حسین نے کہا کہ آج نہیں کل، یہی کہہ رہا تھا، دور ہو گئے نا، بھول گئے۔ میری قوم کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو جلسے ہی میں تقریر بھول جاتے ہیں وہ پھر بعد میں جا کے عمل کب کرنا ہونا، چلیں ڈیوٹی کر لیتے ہیں لیکن نوکری کرتے ہیں نا، اہل بیت کی نوکری، آپ کی نہیں۔ اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا، حضور کی اہل بیت کی غلامی ان کی رکھتو۔ بات دور نکل گئی، وہاں سے فضیلت پہ فضیلت چلتے چلے گئے۔ تو جمعرات کے دن انہوں نے کہا، یزیدیوں نے کہا آج جنگ کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس کو آج نہیں کل۔ کہا مولا اسی دن کے لیے تو آپ جی رہے تھے، بے چین تھے، اب آگے تو کل کیوں؟ فرمایا عباس آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور آج آنے والی شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں، دل کھول کے اللہ کی محبت میں رو لیں، دل کھول کے تلاوت کر لیں، کیونکہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کثرت سے عبادت، جانا تو آج بھی ہے، جانا تو کل بھی ہے، لیکن زندگی کی آخری رات عباس ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان کو مہلت نہیں مل رہی تھی تو وہ دشمن سے مہلت مانگ رہے تھے، دینے والے مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ وصیتیں لکھ دے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہہ دے، اس لیے نہیں کہ بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کر لے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اور بلا کر تمہارے خلاف جمع کر لے، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ وہ مہلت لے کر عبادت کر رہے تھے، یہاں قدرت نے مہلت دی ہے مگر عبادت کا ٹائم نہیں، عبادت کا وقت نہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، غیبت کے لیے، چگلی کے لیے، کھیل کے لیے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے میرے عزیز، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ زندگی قدرت نے مفت میں دی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ جس دن روح حلق میں آ کر اٹکے گی، حلق میں آ کر، اس دن پچھتاؤ گے کاش زندگی کے سرمایے کی قدر کر لی ہوتی، اللہ کی عبادت میں وقت گزار لیا ہوتا۔ تو آج ہم پچھتاتے نہیں،